ویلکم بیک ٹو اندر جے ٹی آر پوڈ کاسٹ. ناظرین محترم، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. یہ الحمدللہ آج کا ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے یہ ہماری بڑی خوش قسمتی اور سعادت ہے کہ آج ہمارے ساتھ آفاق خان موجود ہیں. آپ ان کو سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں، بڑا زبردست وہ کام کر رہے ہیں، مثبت اور خیر کا کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پر دینی اداروں اور مدارس کے لیے وہ حق کی آواز بنتے ہیں، مؤثر اور توانا آواز بنتے ہیں، اور لوگ ان کو کافی اپریشیٹ کرتے ہیں. بعض دفعہ پاکستان میں یا پوری دنیا میں کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ اپنی ایک ویڈیو بناتے ہیں، اس میں ریسرچ ماشاءاللہ ان کی ایک اچھی وہ ہے کہ وہ پہلے ریسرچ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کوئی ٹاپک کے اوپر بات کرتے ہیں. تو آج وہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں جامع ترشید میں تشریف لائے. ہم آپ کو سر ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ نوازش کہ آپ نے وقت نکالا. اچھا فاق بھائی، لوگ نا آپ کی ماشاءاللہ ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، آپ کو جانتے بھی ہیں، آپ کی چیزوں کو لائک بھی کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات چلتی ہے کہ آفاق خان کی جو اصل ریئل لائف ہے یا ان کا جو خاندانی پس منظر ہے، جب بیک گراؤنڈ ہے، اصل میں وہ کیا ہے، وہ لوگ جاننا چاہتے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کی پیدائش کہاں کی ہے، پھر آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور میں نا ایک ایک کر کے پھر انشاءاللہ سارے سوال آپ سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا، آپ کی ٹیم کا، جامع الرشید کا، جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا. آپ نے تعارف کے بارے میں پوچھا تو الحمدللہ میری پیدائش اسی شہر کراچی کی ہے. یہیں پر ہی تعلیم حاصل کی ہے کراچی یونیورسٹی سے. میں نے میس کمیونیکیشن میں بیچلرس کیا. اس کے بعد جو ہے وہ میں یو کے چلا گیا. وہاں پہ ایک ریڈیو کے ساتھ منسلک تھا، الحمدللہ بہت عرصہ وہاں پر کام کیا. اس کے بعد سے پھر میری بس مسلسل ٹریولنگ شروع ہوئی، بنگلہ دیش، افغانستان اور ادھر وغیرہ. اصل جو ہمارا تعلق ہے وہ اٹک سے ہے. اٹک سے ہمارا تعلق ہے، اور ماشاءاللہ علماء کا خاندان ہے. میرے والد صاحب بھی عالم ہیں، میرے بھائی بھی عالم ہیں، میرے تایا جان عالم ہیں، دادا جان جو ہے وہ عالم تھے الحمدللہ. تو بس یہی سلسلہ ہے. مجھے تو بدقسمتی سے موقع نہیں مل سکا عالم بننے کا، لیکن الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ علماء کی صحبت میں رہوں اور اسی سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھاتا رہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، برطانیہ جانے کا یہ سفر کیسے شروع ہوا؟ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مطلب ہوتا ہے نا کہ پاکستان میں آپ نے رہنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی بزنس کرنا ہے، یا یہیں سروائیو کرنا ہے. جی. برطانیہ شفٹ ہو گیا تو یہ پیچھے کیا ایم تھا؟ اصل میں جب یہاں پر تعلیم مکمل کی تو مجھے ایسا لگا ذاتی طور پر کہ میرا جو ذہن ہے یا میری جو سوچ ہے وہ یہاں کے کچھ میڈیا چینلز کے ساتھ نہیں بنتی. اچھا. اور اسی میں موقع آ گیا کہ اسی میڈیا کی فیلڈ کو آگے بڑھانے کا کہ یو کے چلا جاؤں. جب میں یو کے چلا گیا، مانچسٹر کا ایک بہت بڑا ریڈیو اسٹیشن تھا، انہوں نے مجھے بلایا، ان کے ساتھ میں منسلک ہوا ایز اے پروگرامز مینیجر، اور اسی کے ساتھ پروڈکشن مینیجر میں مجھے انہوں نے بلایا. وہاں پر الحمدللہ کام کرتے کرتے پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی پالیسی ہوتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں سوشل میڈیا کا استعمال کر لوں، کیونکہ ایک بہت بڑا اور بہت کام کا ہتھیار ہے جس کو بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو کیوں نہ میں اس کو اپنے لیے استعمال کر لوں. کیونکہ ذہن میں کبھی یہ سوچا نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں تو مونیٹائزیشن تھی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ پیسے بھی کما سکتے ہو فیس بک یا یوٹیوب سے. تو الحمدللہ اس نیت سے میں نے جو ہے وہ اس راستے کو اختیار کیا، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے. ماشاءاللہ. لوگ ویسے یہ کرتے ہیں کہ تعلیم حاصل کی، آپ جیسے یو کے چلے گئے، تو یو کے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ جب عیاشیاں کریں گے، آپ کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، آپ ویل سیٹلڈ ہیں ماشاءاللہ، تو آپ نے وہاں جا کر علماء کا دفاع اور دینی اداروں کے اوپر پروگرام کرنا، ماشاءاللہ ان کو پروموٹ کرنا، ان کے حوالے سے اگر کوئی مخالفت میں بات کرتا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھانا، تو یہ کیسے شروع ہوا؟ اتنا لگاؤ، وابستگی دینی اداروں سے، مدارس سے، یہ کیسے ہوئی؟ دیکھیں، یہ اس طرح ہوا کہ میں نے علماء کا کام جو ہے وہ گراؤنڈ پہ دیکھا. ایک ہوتا ہے نا، آپ سنتے ہو کسی سے، یا میرا بھائی عالم ہے تو میں نے محبت کرنا شروع کر دیا، میرے والد صاحب عالم ہے، یہ سلسلہ بالکل نہیں تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میڈیا کی فیلڈ کا پڑھا ہوا ہوں میں. جب وہاں یو کے گیا، وہاں جب میں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ 3 دارالعلوم ہیں، اور ایک زمانے میں پاکستان سے حفاظ کو بلایا جاتا تھا کہ وہاں پر آ کے تراویح پڑھائیں. اب یو کے سے حفاظ یورپ جاتے ہیں. صحیح. تو میں نے جب علماء کا کام گراؤنڈ پہ دیکھا، اور پھر میں سوشل میڈیا پر دیکھتا تھا کہ لوگ ان کے خلاف اتنی زیادہ جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، میں نے کہا اس کی وجہ کیا ہے، آخر کیوں اس طرح لوگ کرتے ہیں. گراؤنڈ پہ ایک سلسلہ ہے، لوگوں کا مستقبل بچایا جا رہا ہے، ان کی آخرت بچائی جا رہی ہے یو کے جیسے ماحول میں. اور علماء وہاں پر ایسے ماحول میں، جب یہاں ہانگ کانگ سے، پاکستان سے لوگ وہاں پر جاتے تھے پیسہ کمانے، ایسے سلسلے میں علماء وہاں پر گئے، مساجد بنائی، مکاتب بنائی، دارالعلوم کے لیول تک چلے گئے، حفاظ بنائے، الحمدللہ علماء کرام بنائے. تو اس وجہ سے مجھے یہ احساس ہوا کہ نہیں، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے مکمل طور پر غلط ہو رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑی بہت توفیق دی ہے بولنے کی، تھوڑا بہت مجھے کیمرے کو فیس کرنا آتا ہے، تو میں اس کام کو اس مقصد کے لیے استعمال کروں
تو فائدہ ہوگا. یہ میرا اپنا جو ہے وہ یہ ذاتی رائے تھی, ذاتی فیصلہ تھا, خود اپنی خوشی سے کیا الحمدللہ. اور آج مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ اگر لوگ مجھے تھوڑا بہت جانتے ہیں, 8-10 لوگ اگر جانتے ہیں, تو وہ صرف اس وجہ سے جانتے ہیں کہ میں علماء کا دفاع کرتا ہوں. بہت زبردست, ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مزید برکت دے آپ کو اپنے اس آمین. کام میں. آپ کو کوئی ایسا مسئلہ, کوئی ایشو یاد ہو کہ جس کے اوپر آپ نے آواز بلند کی ہو اور وہ مسئلہ حل ہوا ہو, یا اس کے لیے کم از کم کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی ہو, کوئی ایسا واقعہ یاد ہے آپ کو؟ اس طرح کے تو بہت سارے واقعات ہیں. کبھی کبھی کوئی اس طرح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم یہ میرا جسم میری مرضی والی بات کر لیں, ٹھیک ہے, یہ ایک سلسلہ شروع ہوا ہے, تو الحمدللہ اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلائی, بہت سارے لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. مجھے نہیں پتہ کہ مجھے یہ نام دینا چاہیے کہ نہیں, کہ انجینئر مرزا جو ہے یہ ایک بہت زیادہ ایک سلسلہ اٹھ چکا تھا, بہت سارے لوگ اس کے فالوورز ہو گئے تھے. بالکل ایسے ہی. تو پھر جب میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا, طارق مسعود صاحب نے جب ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا, تو الحمدللہ مجھے ایسے بہت سارے میسیجز آئے تھے, بلکہ یوٹیوب پر ویڈیوز پڑی ہیں جن لوگوں نے میرے خلاف ویڈیوز بنائی تھی, ان کے پیغامات, اور انہوں نے کہا کہ آفاق بھائی آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد, مفتی صاحب کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد ہم نے اس کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے. تو میرے خیال میں اگر میں 1000 ویڈیوز بناؤں, جو کہ میں بنا چکا ہوں اب تک یوٹیوب پہ, اگر 10,000 ویڈیوز بھی کیوں نہ ہوں, اس میں سے اگر ایک بندہ بھی کسی ایک پروپیگنڈے سے, ذہن سازی سے بچ جائے, تو میرے لیے وہ کامیابی ہے. تو سب سے یعنی میرا جسم میری مرضی کے خلاف آپ میرا جسم میری مرضی اور انجینئر مرزا دونوں, اس پہ الحمدللہ مجھے دل کی یہ تسلی ہے الحمدللہ کہ بہت سارے لوگ اس چیز سے بچ چکے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. جی. مفتی طارق مسعود صاحب سے متعلق وہ بڑی ماشاءاللہ آپ کے, انہوں نے ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ آفاق خان جو ہے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں, آپ اس کو ان کے چینل پہ جائیں, اس کو سبسکرائب بھی کریں. مفتی صاحب جب امریکہ جاتے ہیں تو پھر بھی کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے, ہم نے فیس بک کے اوپر دیکھا, بہت سارے لوگوں کے کمنٹ بھی تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار جتنے خود مفتی صاحب جو ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھوم رہے ہیں, دنیا بھر کی سیر کر رہے ہیں, غریب عوام جو ہے وہ یہاں مر رہی ہے. تو اس اعتراض سے آپ کیسے نمٹتے ہیں, کیسے اس کا جواب دیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو عوام کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے کہ علماء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سادگی کا بیان دیتے ہیں لیکن خود مزے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, سادگی ہر بندے کے بجٹ کے مطابق ہوتی ہے. میرے لیے سادگی کیا ہے؟ میرے لیے سادگی یہ ہے کہ اگر میں آئی فون 15 پرو میکس کو افورڈ کر سکتا ہوں, بالکل, اور میں اس سے لے رہا ہوں, تو یہ میں اسراف نہیں کر رہا, کیونکہ میں اس کو افورڈ کر سکتا ہوں. اس میں یہ نہیں کہ میں نے کسی کے زکوٰۃ کے پیسے سے خرید لیا یا میں نے کسی مسجد کے پیسے سے خرید لیا. میرا کاروبار ہے, میں افورڈ کر سکتا ہوں, میں نے خرید لیا. اسراف یہ ہے کہ میں اسی آئی فون 15 پرو میکس کو گولڈ پلیٹڈ کر دوں. اسی طریقے سے اگر مفتی صاحب کی بات ہے, بھئی امریکہ چلے گئے تو کیا ہو گیا, انہوں نے آپ سے پیسے لیے, انہوں نے وہاں پہ جا کے پاکستان کی بدنامی کی. معذرت کے ساتھ جو کرکٹ فینس اگر دیکھ رہے ہوں, آپ کی کرکٹ ٹیم وہاں پر جاتی ہے, وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ان کا جو ہے وہ چال چلن بدل جاتی ہے. ہمارے ایکٹریسز جاتے ہیں یہاں پر, وہ رمضان ٹرانسمیشن میں بڑی چادر اوڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں پہ جا کے ان کے جو ہے وہ ایسے کپڑے ہوتے ہیں کہ انسان فیملی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا. کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, عوام کے ٹیکس کے پیسہ خرچ ہوتا ہے جب بہت سارے اس طرح کے ہمارے سیاستدان چلے جاتے ہیں. تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس علماء جو ہیں وہ ان کی وہ مسجد تک محدود رہیں, حالانکہ علماء کو مسجد تک محدود رکھنا ہماری سب سے بڑی ناکامی ہے. یہ دنیا کی بہت ساری فیلڈز میں اگر ہم ان کو ظاہر سی بات ان کو موٹیویٹ کریں یا ہم ان کو ویلیو دیں, تو یقیناً ہمارا معاشرہ بہت بہترین ہو سکتا ہے. اور ایک اور بات کہ مفتی صاحب نے وہاں پر جا کر پاکستان کا نام روشن کیا, ہمارے مدارس کا نام روشن کیا. انہوں نے وہاں پر عوام کو جوڑا ہے, وہ اپنی کسی ذاتی فائدے کے لیے وہاں پر نہیں گئے. آپ ان کے بیانات سنیں, وہاں پر وہ کون سے کوئی نعوذ باللہ کلبنگ کرنے تھوڑی گئے تھے, مساجد گئے ہیں. یہ تو ہمارے لوگ ہیں, ساجی کہتے ہیں کہ دعوت کی نیت سے گئے ہیں. باقی تو عام عوام تو ایئرپورٹ پر اترتی نہیں ہے اور وہ جینس اتار کر شارٹس پہننا شروع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں یہ جو مخالفین ہیں یہ بولتے ہی رہیں گے, کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ صرف ان کا حق ہے امریکہ پر, ان کو لگتا ہے صرف ان کا حق ہے یورپ پر, پھر ان کو ایسا لگتا ہے کہ حق ان کا ہے جو جینس اور شرٹ پہنتے ہوں. مجھے تو ذاتی طور پر بہت خوبصورت لگتے ہیں یہ علماء جو داڑھی پگڑی کے ساتھ مزے سے وائٹ شلوار قمیض میں امریکہ میں اور نیو یارک میں اور یہ لندن میں گھوم رہے ہوں. تو آئی تھنک دس از اے پراؤڈ مومنٹ فار اس, ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے. اچھا ماشاءاللہ. تو آپ کا سفر کہاں کہاں پر رہا اب تک, مختلف ممالک میں؟ الحمدللہ یو کے ظاہر سی بات ہے, اس کے بعد میں افغانستان میں بہت عرصہ گزرا ہے ماشاءاللہ, بنگلہ دیش میں, جرمنی میں اور سعودی عرب الحمدللہ. تو یہ کوئی 6-7-8 ممالک ہیں جہاں پر سفر رہا ہے ہمارا ماشاءاللہ. آفاق بھائی, یہ بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں جو اسٹینڈ اپ کامیڈی کے نام سے اس وقت چل رہا ہے, یوٹیوب چینلز کے اوپر لوگ جو اپلوڈنگز کر رہے ہیں, جو بڑے بڑے پروگرام اس وقت آ رہے ہیں,
تو یہ اس کے حوالے سے کیا آپ سمجھتے ہیں دیکھیں یہ اسٹینڈ اپ کامیڈی ہو گئی یا فیملی ولاگنگ ہو گئی، یہ چیزیں آتی ہیں. دیکھیں پاکستان میں جو بھی ٹرینڈ کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہ انڈیا سے اڈاپٹ کیا جاتا ہے. بالکل. انڈیا کہاں سے اڈاپٹ کرتا ہے؟ انڈیا اڈاپٹ کرتا ہے اس کو یو کے سے. آپ ذرا نوٹ کیجئے کہ کوئی بھی ٹرینڈ شروع ہوتا ہے وہ یو کے سے شروع ہوتا ہے، انڈیا آتا ہے، انڈیا سے ہوتے ہوئے پاکستان آ جاتا ہے. پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا کلچر کیا ہے، ہمارا دائرہ کیا ہے، ہمارا سرکل کیا ہے، ہماری ویلیوز کیا ہیں. ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. یہ کوئی کانٹینٹ ہے کہ ایک بندہ گالی دے کر مشہور ہو رہا ہے. گالیاں دینے والے مشہور ہو رہے ہیں. اب اس سے کیا ہوتا ہے؟ سر پہ کس نے چڑھایا؟ عوام نے چڑھایا. اب لوگ اسی بچے جو ہوتے ہیں یوٹیوب پر پورے دن بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انہی گالیوں کو سیکھتے ہیں. اب ان کو لگتا ہے کہ یار یہ گالی تو میں عام دوستوں میں دیتا ہوں، کیوں نہ میں کیمرے پہ دے دوں، یہ میرا کانفیڈنس ہوگا. اچھا آگے خواتین بیٹھی ہوتی ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ہنس رہی ہوتی ہیں. یہ فیملی ولاگنگ کو اور اس طرح کی چیزوں کو انتہائی معذرت کے ساتھ کانٹینٹ نہیں، یہ دھندے کے زمرے میں آتا ہے. والگیرٹی. ہاں ٹھیک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی یہ کچھ ولاگرز ہیں جن کو میں کبھی کبھی ویڈیو سامنے آتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ شوہر نے اپنی بیوی کو کم دیکھا ہوگا، اس عوام نے اس کی بیوی کو زیادہ دیکھا ہوگا. اندازہ لگائیں آپ اس بات کا. بالکل. عوام کو پتہ ہے کہ ہفتے والے دن فلاں کی بیوی نے کون سے کلر کے کپڑے پہنے تھے. سوچیں اگر کوئی راستے میں روک لے اور کہے کہ یار آپ کی وائف نے اس دن جو وائٹ کلر کا ڈریس پہنا تھا بڑا خوبصورت تھا، کیا گزرے گی آپ کے اوپر؟ تو غیرت ختم ہو چکی ہے. اور جب غیرت ختم ہو جائے، حیا ختم ہو جائے، تو پھر انسان جو ان کے دل میں آئے وہ کرے، کیونکہ پیسے آ رہے ہیں. نارملائز کر دیا گیا اس چیز کو. جتنا آپ نارملائز کریں گے اتنا وہ پروموٹ ہوگا، جتنا پروموٹ ہوگا لوگ اس سے متاثر ہوں گے تو وہ چیز زیادہ بڑھتی جائے گی. اینڈ میں یہ ہوگا کہ چیز ہمارے کنٹرول سے نکل جائے گی. بالکل ایسا ہی، آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. ماشاءاللہ لوگ آپ کے خلاف نا اعتراض کرتے ہیں کہ آفاق خان چونکہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ مولوی ہیں، تو وہ نا مولویوں کا دفاع ہی کرتے رہتے ہیں، دینی مدارس کا دفاع کرتے رہتے ہیں. تو اس اعتراض کا کبھی جواب دیا آپ نے؟ دیکھیں اعتراضات کے جوابات اگر دینے انسان لگ جائے تو اپنا مقصد انسان کا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کچھ اعتراض کرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے. کچھ لوگوں میں کنفیوژن ہوتی ہے. بالکل. جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ٹھیک ہے میرے والد صاحب عالم ہیں، میرے بھائی عالم ہیں، میرے تایا، میرے دادا جان سارے الحمدللہ علماء کا خاندان ہے. لیکن جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر ایک عالم کو اگر اس کا کام کھلے طور پر کر دینا چاہیے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا بڑا چینج آتا ہے، کتنی خیر آتی ہے. اور علماء، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ میں نے بنگلہ دیش میں علماء کا کام دیکھا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس کس علاقوں میں کہاں پہاڑوں میں بیٹھ کر وہ جو ہے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نے افغانستان میں علماء کا کام دیکھا ہے، میں نے یو کے میں دیکھا ہے، میں نے بوسنیا میں دیکھا ہے، جہاں پر اسلام پر پابندی تھی. پابندی ختم ہونے کے بعد تقریباً ہر دوسرے گھر سے حفاظ نکل آئے. کیسے؟ 3 علماء جو ہے وہ انڈیا چھوڑ کر بوسنیا گئے تھے، 15-20 سال اپنی فیملی سے دور رہے دین کی خدمت کرنے کے لیے. بالکل ایسے ہی. یو کے میں دارالعلوم ایک ایسی جگہ پر قائم تھا جہاں پر یہ ریسسٹ انگریز جو ہے وہ جانوروں کے سر کاٹ کر مدرسے کی جو ہے وہ مین دروازے پر پھینک دیا کرتے تھے. اس زمانے میں، جس زمانے میں ہمارے مسلمانوں کو اگر وہ نہانا چاہتے تھے تو انگریز جس پانی سے نہاتا تھا، جو پانی بچ جاتا تھا، اس سے ان کو کہتے تھے کہ تم نہاؤ گے. اس زمانے میں جب علماء نے کام کیا ہے تو یقیناً ان کا دفاع کرنا بنتا ہے. اور یہ میری ذمہ داری ہے. میں کون ہوتا ہوں علماء کا دفاع کر کے میں کہتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ کر لیا؟ نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے. یہ علماء کا ہم پر حق ہے. الحمدللہ آپ جہاں پر جاؤ آپ کو ماشاءاللہ علماء ٹائم پر آپ کو نماز پڑھاتے ہوئے ملیں گے، آپ کو تراویح میں بہترین تلاوت کرتے ہوئے ملیں گے، آپ کی شادیاں وہ بچاتے ہیں، آپ کے نکاح وہ کرواتے ہیں، آپ کے جنازے وہ پڑھواتے ہیں، جو کہ بیسک چیزیں ہیں. اب الحمدللہ آپ کی آخرت وہ بچا رہے ہیں، آپ کو پروپیگنڈے سے بچا رہے ہیں، آپ کو ذہن سازی سے بچا رہے ہیں، کسی کام میں تاخیر نہیں ہو رہی، آپ کو سود سے بچا رہے ہیں. علماء سے اتنی مخالفت لوگوں کو کیوں ہے؟ دیکھیں ایک عالم، اگر ایک مولوی کی میں آپ کو بات کروں، اگر وہ اپنی 5 وقت کی نمازیں پڑھائے، معاشرے میں کوئی اور کردار ادا نہ کرے تو یہ جو دین کے مخالفین ہیں یہ خود ان کو مساجد بنا کر دے دیں گے کہ یہ لو اور مساجد بناؤ. لیکن مخالفت کن علماء سے وہ جو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں، جو آپ کو بولتے ہیں کہ جھوٹ مت بولو، سود مت کھاؤ، دھوکہ مت دو، جو کہ سیاست کو ایکسپوز کرتے ہیں، جھوٹ کو ایکسپوز کرتے ہیں، پروپیگنڈے کو ایکسپوز کرتے ہیں، ان علماء سے مسئلہ ہے. میں نے ایک جگہ پر ویڈیو بنائی تھی کہ ان مسلمانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ 4 حصے کون سے ہیں؟ یہ اس پہ باقاعدہ ریسرچ پڑی ہوئی ہے. 2001-2002 میں یہ ریسرچ ہوئی تھی. جس کے اوپر آج کام ہو رہا ہے وہ یہ کہ 4 حصوں میں تقسیم کر دو. ایک تو وہ کہ جو لبرل ہیں، ٹھیک ہے، جن جو نام کے مسلمان ہیں. دوسرے پھر وہ ہیں جو کہ دین کو سمجھتے ہیں اور نماز وغیرہ پڑھ لیتے ہیں، دیٹس اٹ، چیپٹر کلوز. بالکل. تیسرے پھر وہ ہیں جو کہ دینی نظام چاہتے ہیں.
جو کہتے ہیں کہ ہمارے ججز بھی جو ہے وہ اسلام کے مطابق فیصلہ دیں، ہماری پولیس بھی اسلام کے مطابق انصاف کرے. پھر اس کے بعد وہ ہیں کہ جو اگر سیاست ہے تو سیاست میں آ جائیں، اگر وہ کسی بڑی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں جہاں سے وہ عوام کو کنٹرول کر سکیں، عوام کو گمراہی سے بچا سکیں، اس طرح کے علماء سے جو ہے وہ عوام کو دور کر دو. اس کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا؟ آپ پوچھیے گا، آپ اپنے اگر جتنے بھی ساتھی ہوں، یو کے میں چرچز بکتے ہیں. ابھی کیوں بک رہے ہیں چرچ بیچ کے مساجد بنائی جا رہی ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے جو ان کے پادری ہوتے ہیں ان کے مذاق کو نارملائز کر دیا. ان کا مذاق بنانا شروع کر دو. مذاق بنانا شروع کیا تو ویلیو ختم ہو گئی، ویلیو ختم ہو گئی تو چرچ ویران ہو گئے، ویران ہو گئے تو وہ چلتے نہیں ہیں. اس وجہ سے ان کو بیچنا شروع کر دیا. اس وجہ سے یہاں پر علماء کے مذاق کو نارملائز کیا جا رہا ہے. بڑے بڑے ٹی وی چینلز پر علماء، عام انسان کو داڑھی لگا کر، پگڑی جو ہے وہ پہن کر علماء کے مذاق کو نارملائز کر رہے ہیں، اور یہ ہر دفعہ ٹرائی کی جاتا ہے. الحمدللہ آپ جیسے لوگ جو کہ میڈیا کی فیلڈ سے منسلک ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، جس وجہ سے ان کو کنٹرول کیا گیا ہے. اور میرے خیال میں مذاق کی ایک حد ہونی چاہیے، اور علماء کو اس سلسلے سے دور رکھیں تو بہتر ہی ہوگا. ماشاء اللہ. آفاق بھائی، میڈیا انڈسٹری سے متعلق سوال کے اوپر انشاءاللہ آئیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جیسے ابھی حال ہی میں جامعۃ الرشید کے اوپر اعتراضات کی ایک بوچھاڑ ہوئی ہے. آپ نے آج ماشاءاللہ وزٹ کیا جامعۃ الرشید کو، تو آپ نے جامعۃ الرشید کو کیسا پایا؟ اس سے پہلے بھی آپ جانتے ہیں، آپ کا تعلق رہا ہے جامعۃ الرشید کے ساتھ ماشاءاللہ، تو آپ نے ویڈیو بھی بنائی اس کے اوپر. جی، تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ جامعۃ الرشید جس رخ کے اوپر کام کر رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیوچر بچوں کا سیکیور ہو رہا ہے، یا واقعتاً جیسے اعتراضات کرنے والے لوگ ہیں ان کی بات آپ کو سچی لگتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کی رائے. دیکھیں، سب سے ایک اہم نقطے کو سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی پر، آج کل اعتراض کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. آپ میرے مزاج کے خلاف بات کر رہے ہیں تو بس میں آپ کے مخالف ہو گیا. میں یہ نہیں دیکھ رہا آپ کا مشن کیا ہے، آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کا گول کیا ہے. اب جامعہ پر جس طریقے سے لوگ اعتراضات کر رہے ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک اعتراض تو وہ تھا جس طرح میں نے بتایا کہ بس وہ دین کے مخالفین نے کوئی بھی بات کرنا شروع کر دی. کچھ لوگ جو صاف دل سے اعتراض کرتے ہیں وہ کم علمی کی وجہ سے کرتے ہیں. بالکل. اس کا آسان حل کیا ہے؟ اس کا آسان ترین حل یہ ہے، اگر آپ واقعتاً کنفیوژن کو دور کرنا چاہتے ہیں، جامعہ کے وزٹ کر لیجئے. آپ یہاں پہ آ کے دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو میری کنفیوژن تھی، جو میرا ڈاؤٹ تھا، جو میں اعتراض کر رہا تھا، وہ تو بالکل غلط تھا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس وقت یہ بہت اہم ضرورت ہے، یہ میں سفر کرنے کے بعد، لوگوں سے ملنے کے بعد، اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ انتہائی اہم ضرورت ہے اس وقت کہ علماء کو مختلف فیلڈز میں بھیجا جائے. مین اسٹریم کرنا ہوگا. میڈیا میں آگے آتے ہیں وہ میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا ڈاکٹر بنو، اچھے مسلمان ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، اچھے مسلمان انجینئر بنو. اب ایک عالم انجینئر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے حرام نہیں، اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ کیا چیز حرام ہے، کیا چیز حلال ہے. ان کے پاس کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا. اسلام، جس طرح مفتی صاحب نے اس دن ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ اسلام جو ہے وہ نرم ہے لیکن فلیکسیبل نہیں، آپ اس کو اپنی مزاج کے مطابق موڑ نہیں سکتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. اسلام نے بہت آسان مذہب ہے، بشرطیکہ کہ اگر آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کرو، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دو. تو میرے خیال میں یہ اعتراضات مکمل طور پر غلط ہیں. آپ ایک دفعہ خود وزٹ کریں، آپ آ جائیں، دیکھ لیجئے، آپ کو لگ پتہ جائے گا. اس نظام تعلیم کو پہلے سمجھیں تو صحیح کہ ویژن کیا ہے. سب سے دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچے کو کہیں داخل کرا رہے ہیں، بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا تو لوگ بولتے ہیں اس کو اسکول میں داخل کراؤں گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ انجینئر بنے گا. اسی طریقے سے جو آپ کسی اسکول میں داخل کراتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اسکول کا مشن کیا ہے، میرا بچہ یہاں سے کیا بن کے نکلے گا. اسی طریقے سے آپ یہاں پہ آ کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جس طرح میں نے آپ سے آف دا اسکرین بات کی کہ اب جس طرح ہم یہاں پہ 5 بندے بیٹھے ہوئے مثال کے طور پہ، ہم سارے عالم بن گئے، کوئی دنیاوی تعلیم ہم نے حاصل نہیں کی، مسجد ایک ہے، تو یا تو آپ پڑھائیں گے نماز یا تو میں پڑھاؤں گا. بالکل ٹھیک ہے. تو باقی کے 4 کیا کریں گے؟ وہ اپنی مسجد بنا لیں گے. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ان کو اس طرح کے نظام میں بھیجا جائے جہاں پر سب سے زیادہ گند ہے اس وقت. بالکل. الحمدللہ مدارس نے جو کردار ادا کیا ہے، خصوصی پاکستان کے مدارس نے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. لوگ باہر سے یہاں پر پڑھنے آتے ہیں. ہمارے یونیورسٹیز کے نظام تباہ ہے، ہمارے ہاسپٹلس تباہ ہیں، ہمارے تھانے تباہ ہیں، کالجز ہمارے تباہ ہو چکے ہیں، ہماری بزنس ہمارا تباہ ہو چکا ہے، بینکنگ ہماری تباہ ہو چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس دین کی وہ علم نہیں ہے جو ہونا چاہیے. تو اگر آپ اس طرح کے نوجوان نسل کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ محنت کرنے کی پھر کم ضرورت ہوگی. انشاءاللہ یہ سلسلہ خود آگے بڑھتا چلا جائے گا.
ماشاءاللہ بہت زبردست بات. اچھا پاکستان میں جو مسائل ہر کچھ دن بعد ایک واقعہ کھڑا ہوتا ہے, غسانیہ ہو جاتا ہے, موب لنچنگ ہوتی ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ یا تو جلا دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے. آفاق بھائی, اب یہ مذہبی جنونیت جو ہے یہ اس وقت پاکستان کا بہت بڑا ایک ناسور ہے. یعنی اتنی شدت میں چلے جانا کہ کسی کو ثبوت کے بغیر آپ نے مار دیا, جلا دیا, تو یہ تو شریعت میں کہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ کا پلیٹ فارم ہے, آپ کو لوگ سنتے ہیں, لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, تو پلیز ایک میسیج یہ بھی دیجیے کہ ہم اس حد تک کیوں جاتے ہیں. آپ کی اس کے حوالے سے تھوڑی سی رائے. دیکھیں, یہ موب لنچنگ یہ سب سے بڑی اس بات کی زندہ مثال ہے کہ ہماری عوام جو ہے وہ مکمل طور پر ایک تو تنگ آ چکی ہے, ایک دوبارہ میں کہوں گا کہ کم علمی ہے, خود سے فیصلہ لے لیا, خود سے فیصلہ لے لیا ہر بات کا. یہ اس کی وجہ یہ ہے. اچھا, یہ صرف موب لنچنگ صرف یہ گستاخی کے زمرے میں نہیں, باقی بھی. ایک بندہ موبائل چھین رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو بہت غصہ آیا ہوا ہے, آپ نے ایکسٹریم کام کیا, آپ نے اس کو مار دیا, صحیح, پھر آپ اس کی لاش کو جلا رہے ہو, پھر آپ اس کی لاش کو گھسیٹ رہے ہو. یہ تو شرعاً کہیں پر نعرے بھی مار رہے ہیں, نعرے مار رہے ہو آپ. اس کے بعد جو ہے, اچھا آپ نے ایک اور بات نوٹ کی ہوگی کہ اس میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوتا, کوئی بڑا مفتی نہیں ہوتا, اور اعتراض کس کے اوپر ہوتا ہے, اعتراض ان کے اوپر ہوتا ہے کہ بھئی علماء کرام نے جو ہے نا لوگوں کو پاگل کر دیا. نہیں بھائی, جو اعتراض کر رہے ہیں یہ ان کا کام ہے. میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے منسٹرز, بڑے بڑے جو قانون ساز, وہ ٹویٹر پر آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا جو ہے غلط کام ہوا ہے. نہیں, یہ آپ کا کام ہے, آپ اس کام کو ٹھیک کرو. بالکل. آپ کیوں وقت پر انصاف نہیں دلاتے ہو؟ ایگزیکٹلی. یہ دیکھیں, وقت پر اگر انصاف نہیں ملے گا تو اس طرح کے لوگ یہ کام کرتے رہیں گے. اور میں ایک اور میسیج دے دوں, وہ لوگ جو قانون سازی کرتے ہیں, دیکھیں آج لوگ آپ کی رسپیکٹ کر رہے ہیں, ابھی بھی لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں. اگر آپ آج انصاف نہیں دیں گے, یہ عوام کی تعداد بڑھتی جائے گی, کل کو یہ آگ آپ کے گھر میں بھی لگ سکتی ہے. اگر ایک دفعہ لوگوں نے آپ پہ حملے کرنا شروع کر دیے, پھر آپ کہاں جاؤ گے؟ تو ابھی بھی وقت ہے. اس کو حل کرنے کا آسان ترین طریقہ کار یہ ہے, ایک تو عوام کو ایجوکیٹ کیا جائے, دوسری بات یہ کہ انصاف کو فوراً فراہم کیا جائے, پھر عوام کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے کہ جو کیس ہوا تھا اس کیس میں ہم نے یہ فیصلہ سنایا ہے, یہ ثبوت سامنے آئے ہیں, اور الحمدللہ اس کیس کو اس طریقے سے ختم کر دیا گیا ہے. اس کی جزا یا سزا جو بھی ہے مکمل طور پر عوام کو اپڈیٹ رکھیں گے تو انشاءاللہ ہوگا. باقی میری یہی گزارش ہے عوام سے کہ اگر آپ اس وقت اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں, آپ سے گزارش کی خدا را صبر کا بالکل تحمل کے ساتھ, اور آپ کی جتنا شرعاً آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اپنی ڈیوٹی اس حد تک کریں. یہ تو ریاست کا کام ہے, آپ سرکل سے باہر نہ جائیں. یہ کوئی جہاد نہیں ہے, یہ کوئی آپ نے بہت بڑا کارنامہ نہیں کیا, یہ کوئی لوگ نعرے لگا لیتے ہیں, کندھوں پہ بٹھا دیتے ہیں, پھول چڑھا دیتے ہیں کہ بہت بڑا کارنامہ کر دیا. نہیں, اگر یہ اتنے بڑے کارنامے ہوتے تو سب سے پہلے مدارس کے طلباء کر رہے ہوتے. بالکل. کس مدرسے کے طالب علم نے یہ کام کیا ہے, کس عالم نے یہ کام کیا ہے, کس امام صاحب نے یہ کام کیا ہے, اور جن لوگوں نے کیا ہے. تو میں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ جس طریقے سے ایک یونیورسٹی سے پڑھا ہوا انجینئر ایک اچھا انجینئر ہوتا ہے, ایک نے اچھی تعلیم حاصل نہیں کی ہوتی وہ اچھا انجینئر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے مدرسے کے کچھ طلباء ہوتے ہیں جو مکمل تعلیم حاصل کی ہوتی ہے, استاد کی قدر کرتے ہیں, ان کی صحبت میں رہتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں 4 کتابیں پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں, تو ان کی باتوں میں نہ آئیں. الحمدللہ بڑے بڑے مستند علماء موجود ہیں, طلباء موجود ہیں, مدارس موجود ہیں, ان سے آپ اپروچ کریں, انشاءاللہ یقیناً یہ ناسور ختم ہو سکے گا. ماشاءاللہ. اچھا حضرت استاد صاحب مفتی عبدالرحیم صاحب کی شخصیت, ان کو آپ جانتے ہیں, ظاہر ہے آپ کا تعلق بھی رہا, تو استاد صاحب کے بارے میں اب تک آپ نے کیا سوچا, کیسے ان کی شخصیت کیسی لگی, کیا رہا ہے جی؟ میں تو اس قابل نہیں کہ اتنے بڑی شخصیت کے بارے میں کوئی رائے دے سکوں. میری جب پہلی ملاقات ان سے ہوئی تو خوشی اس بات کی ہوئی کہ انتہائی عاجز, ملنسار اور بہت پیار اور محبت دینے والے. اور جب اس طرح کے لوگ آپ کے بڑے اس طرح کے ہوں تو یقیناً جو طلباء ہیں, جو اساتذہ ہیں, جو ان کے انڈر کام کرتے ہیں, وہ بھی اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. بالکل. تو جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, مدرسے کے محتممین ہیں یا کسی مدرسے کے سربراہ ہیں, سربراہان سے ان سے بھی یہی گزارش ہے کہ جتنا آپ لوگوں کے مینٹل لیول تک آ کر ان سے بات کریں گے, جتنا آپ پیار اور محبت سے ملیں گے, اتنا لوگ آپ سے محبت کریں گے اور اتنا آپ کو آپ کا مقصد حاصل کرنے میں آسانی ہو سکے گی. ماشاءاللہ. مفتی تقی عثمانی صاحب, ان سے متعلق آپ کیا؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کا میں بہت بڑا فین ہوں. میں اس وجہ سے ان کا بہت بڑا, میرے والد صاحب ہمیشہ ایک نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا جب بھی آپ کسی سے ملو, کسی عالم سے ملو, تو ان سے یہ کہو کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. مفتی صاحب کی ایک بات ہے جو کہ سوشل میڈیا کے تمام مسائل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتی ہے اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں.
اور ان کا کہنا ہے کہ جب بھی آپ اپنی زبان سے کوئی بات نکالو صحیح تو یہ سوچو کہ آپ نے اس بات کو کہیں نہ کہیں ثابت کرنا ہے اس دنیا میں، ثبوت چاہیے اور اگر آپ نے اس دنیا میں کہیں کسی عدالت میں ثابت نہ کرنا ہو تو آخرت میں آپ نے ثابت کرنا ہوگا۔ بالکل۔ تو وہ جو محاورہ ہے نا، پہلے تولو پھر بولو، اس محاورے میں وزن بڑھ جاتا ہے اگر آپ یہ پالیسی اس کے ساتھ لاگو کر دیں۔ تو میرے خیال میں مفتی صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کام ہے، اور جتنے بھی ان کے کام کے جو ہے وہ ریکگنائز کیا جائے وہ کم ہوگا۔ میں نے ان کا کام بوزنیا میں دیکھا ہے، میں نے ان کا کام البینیا میں دیکھا ہے، میسیڈونیا میں دیکھا ہے، یو کے میں دیکھا ہے، بنگلہ دیش میں دیکھا پوری ہے، دنیا میں افغانستان میں دیکھا ہے۔ میں جن علماء، بڑے بڑے علماء سے میں ملا ہوں جو ان کے شاگرد ہیں، میں بنگلہ دیش میں چٹاگونگ کے کسی، بلکہ ہم بالکل انڈیا کے بارڈر کے قریب تھے، وہاں پر ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، ہم نے وہاں پر افطاری کی، وہاں کا جو محتمم تھا وہ بھی مفتی صاحب کا شاگرد تھا۔ کیا بات! تو یہ کام ہیں، یہ وہ ہیرو ہیں جن کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے، نہ کہ وہ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، ڈول کی تھاپ پر رقص کرتے ہیں۔ ہم ان کو ہیرو بنائیں گے تو معاشرہ ایسے ہوگا جیسے آج ہم سب کے سامنے ہے۔ ہم ہیرو ان کو بنائیں گے جنہوں نے صرف خاص مقصد کے لیے کام کیا ہے، تو یقیناً معاشرے میں بہتری آ سکے گی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مدارس کی یہ تقی عثمانی صاحب اتنی بڑی پروڈکٹ ہے کہ آپ دنیا کو یہ دکھاؤ اور بتا سکتے ہو کہ کوئی ایسی ہمارے پاس مدارس کے پاس آؤٹ فضلاء میں سے ایک ایسا بندہ موجود ہے۔ بالکل بالکل ایسا ہے، اور وہ بس ہمارے پاس ویلیو نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ جن کے پاس ہے وہ سمجھتے ہیں۔ میرے خیال میں مفتی صاحب، میں تو ان کا فین اس وجہ سے بنا تھا کہ ان کی ایک کتاب ہے آسان تفسیر جو انہوں نے لکھی تھی، تو میرے پاس موبائل میں وہ اپلیکیشن بھی موجود، میں نے کہا یار صرف یہ ایک آسان تفسیر کو آپ دیکھ لیں، آپ پوری زندگی ان کو دعائیں دیتے رہیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ ان کے جو کارنامے ہیں، جو کام ہیں، علمی سطح پر پوری دنیا میں علمی سطح پر، اور اس کے ساتھ چیریٹی کے سطح پر، لوگوں کے ایمان بچانے میں، لوگوں کی زندگیاں بچانے میں، لوگوں تک اویئرنیس پھیلانے میں، ان کا بہت 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 بڑا کام ہے، بشرط یہ کہ آپ آنکھیں کھول کر ذرا ان کے کام کو سمجھنے کی کوشش کی۔ صرف پاکستان، جس طرح آپ نے کہا نا کہ عالمی سطح پر، میں نے بوزنیا میں، البینیا میں، میسیڈونیا میں، اسپین میں، وہ ایسے کام ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ماشاءاللہ ایک انسان اس طرح کس طرح کام کرتا ہے۔ جس طرح میں نے بتایا نا کہ ایک عالم اپنے مقام کو سمجھ لے اور اپنے مقصد میں اس کو پتہ ہو کہ میرا مقصد کیا ہے، تو پھر ایک عالم 1000 جاہلوں سے زیادہ کام کر سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ آخر میں آفاق بھائی، میڈیا انڈسٹری سے متعلق تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ ہمارے نوجوان بہت بڑا ماشاءاللہ کام کر سکتے ہیں، بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، یا اس سطح سے وہ میڈیا میں ان نہیں ہوتے، کام نہیں کر پاتے یا ایکٹیو نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے وہ کیا کریں ایسا کہ وہ بھی معاشرے کا مؤثر کردار ادا کر سکیں، اس میں وہ آگے آ سکیں؟ ان کو نا کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو کوئی مشورہ برائے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میڈیا اس وقت ایک ایسا ویپن ہے جس کو بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی میڈیا کے ذریعے سے ذہن سازی ہوئی ہے، اسی میڈیا کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہیرو ہے، یہ زیرو ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ میرے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آپ 8-10 لاکھ روپے دے دو، وہ آپ کو 2 مہینے کے اندر سب سے بڑا ڈاکٹر بنا دیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ چیز آپ کو بار بار سامنے لے کر آئیں گے۔ اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میں ہمیشہ ایک جگہ پر ایک کہانی سناتا ہوں کہ ایک جگہ پر ایک بادشاہ، کتنا ضروری ہے مدارس کے طلباء اور علماء کے لیے میڈیا میں آنے کے لیے۔ بالکل۔ اس وجہ سے کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ ایک قافلہ گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ایک انتہائی مریل قسم کا گدھا بیچ رہا ہے، صحیح، اور نعرہ لگا رہا ہے، وہ آواز لگا رہا ہے کہ 1000 دینار، 1000 دینار، 1000 دینار۔ تو بادشاہ نے قافلہ روکا اور بادشاہ نے وزیر سے کہا ذرا یہ پوچھو اتنا مریل گدھا 1000 دینار کا کیوں بیچ رہا ہے؟ وزیر بھاگتا ہوا جاتا ہے اور بولتے ہیں ہاں بھائی کیوں اتنا مہنگا بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ عام گدھا نہیں ہے، معجزوں والا گدھا ہے، اس پہ اگر آپ بیٹھو گے تو آپ کو مدینہ منورہ دکھائی دے گا۔ وزیر جیسے ہی بیٹھنے لگتے تو وہ شخص اس کا ہاتھ پکڑ لیتے، بولتے نہیں، صرف اس کو دکھائی دیتا ہے جو نیک ہو۔ اب پوری عوام دیکھ رہی تھی، تو وزیر نے کہا یار لوگ تو سمجھیں گے میں نیک نہیں ہوں۔ بولے تمہیں کیا لگتا ہے میں نیک نہیں ہوں؟ وہ بیٹھ گیا، کچھ دکھائی تو نہیں دیا؟ تو اس نے کہا ہاں یار واقعی میں، مجھے تو مدینہ منورہ دکھائی دے رہا ہے۔ بادشاہ کو تجسس ہوا، بادشاہ جب بیٹھنے لگا تو اس شخص نے کہا کہ بادشاہ سلامت، صرف اس کو دکھائی دیتا ہے جو نیک ہو۔ بادشاہ بیٹھا، بادشاہ کو بھی کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اب بادشاہ کو تو وزیر سے ایک قدم آگے نکلنا تھا۔ بادشاہ نے کہا لگتا ہے میرا وزیر تھوڑا سا گناہ گار ہے، مجھے تو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ دونوں دکھائی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ مریل سے گدھا خرید لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ایک اویئرنیس نہیں تھی، لوگوں تک جھوٹ پھیلانا آسان ہے،
اس وجہ سے یہ تو ذمہ داری ہے، جو مولوی یا جو مدرسے کا طالب علم بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو، کانفیڈنس ہو، میں تو کہتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنا یوٹیوب چینل بنائے، اگر خود نہ بنا سکے تو کسی کی مدد کرے، پوڈ کاسٹ میں جائے اور اس چیز کو آگے لے کر آئے، اس چیز کو علماء کے لیے نارملائز کر دینا چاہیے۔ یہ علماء کا کام ہے، یہ سب سے پہلے علماء کا جو کام قیادت ہے وہ علماء ہی کریں گے۔ ہاں، یہ علماء ہی کریں گے۔ بالکل دیکھیں آپ کو یہ دین کیسے پھیلا ہے؟ میڈیا کے ذریعے پھیلا ہے نا۔ یہ ایک سے بات کرنا میڈیا ہے، ابلاغ کا طریقہ جی، ممبر پر بیٹھنا میڈیا ہے، کالمز لکھنا میڈیا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ آ چکا ہے کہ لبرلز نہیں، وہ لوگ، لبرلز کا تو سب کو پتہ ہے کہ یار یہ تو آؤٹ لوگ ہیں، اب یہ سلسلے شروع ہو گئے کہ علماء جیسی گیٹ اپ کر کے آنا شروع ہو گئے ہیں تاکہ عوام کو گمراہ کیا جائے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نیت صاف کر لیجئے کہ میری نیت یہ ہے کہ میں دین کی خدمت کروں گا، اور پازیٹیو رہ کے، اور مکمل طور پر دین کی خدمت کرنے کی ضرورت بھی نہیں، آپ کو گھر بھی چلانا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا آپ وہ اتنا بڑا مقصد لے کر نہ آئیں کہ بعد میں آپ اس کو قائم نہ رکھ سکیں۔ تھوڑا سا وقت نکالیں، کالم لکھ سکتے ہیں کالم لکھیں، آپ بات کر سکتے ہیں تو بات کریں، جو بات کریں ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو ان کو سپورٹ کریں، لیکن ضرور 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 میڈیا کی طرف آئیں اور اس انڈسٹری میں گھس کر انشاءاللہ آپ لوگوں کی ذہن سازی کریں، پھر ہی ہمارے معاشرے میں بہتری آ سکے گی۔ ہم اگر اس طرح بیٹھے رہیں اور آپس میں بیٹھ کر کسی ایک بندے کو کام کرنے دیں اور ہم اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو اس طرح کچھ نہیں ہوگا، ایکشن کرنا ہوگا انشاءاللہ، تبھی کوئی نہ کوئی رزلٹ نکلے گا۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ ناظرین محترم، ہمارا پوڈ کاسٹ اپنے ختام کو پہنچا۔ بہت سارے سوالات ہو سکتے ہیں لیکن وقت بہت مختصر ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اسی میں ہی رہ کے کام کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئے پوڈ کاسٹ میں، کسی نئے مہمان کے ساتھ۔ آفاق بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے۔ تو ناظرین انشاءاللہ آپ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیے گا، لنک ہم شیئر کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ ضرور اس میں اپنا جو آپ کا فیڈ بیک ہے وہ ہمیں ضرور چاہیے، اور آپ کے کچھ آراء، کچھ سوالات جو آپ آفاق بھائی سے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بات ان سے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی مشورہ یا میسج ان کو پہنچانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ دیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔